اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی علامات جو ہیں وہ ظاہری بدن پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں یعنی سائنز اینڈ سمٹمز۔ سمٹمز وہ ہوتے ہیں جو پیشنٹ کو فیل ہوتی ہیں، اور سائنز وہ ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یا ڈاکٹر ان میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیور کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جب جگر کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، جگر کمزور ہو جاتا ہے اور جگر کے مسائل جنم لیتے ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مریض کو خود فیل ہوتی ہیں، اور کون سے ایسے سائنز ہیں جو پھر ڈاکٹر دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کرونک لیور ڈیزیز ہے۔ سمٹمز جو ہے جو مریض کو فیل ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تھکن ہے۔ کرونک لیور ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں تھکن فیل ہونا ان کو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھوک کی کمی آ جاتی ہے، اور ان کو بھوک لگنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ان میں فیٹیگ آ جاتا ہے، ان کا سٹیمنا کم ہو جاتا ہے، بھوک لگنا کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جب وہ کھانے کی طرف دیکھتے بھی ہیں، جب ان کی بھوک بھی ہوتی ہے لیکن وہ کھانے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو متلی سی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو اچھی طرح فیل نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہی چیزیں جو آپ کی مرغوب غذائیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کو خدا نخواستہ لیور کی ڈیزیز ہو جائے، آپ کے لیور انزائمز ڈیرینج ہو جائیں، یا آپ کا لیور جو ہے وہ خدا نخواستہ کمزور یا ناکارہ ہو جائے، تو انہی چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ لگنے لگتا ہے، یعنی الٹرنیس آف دی ٹیسٹ۔ پھر اس کے بعد جناب آتا ہے کہ جب لیور انزائمز آپ کے ریز ہو جائیں تو اکثر اوقات ان پیشنٹ میں بغیر کسی وجہ سے ان کو خارش فیل ہونے لگتی ہے، ان کے سکن پر ان کو خارش فیل ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا یورین کا کلر چینج ہو گیا ہے، زردی مائل ہو گیا ہے، یا یورین جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ اور ڈارک ہو گیا ہے، تو یہ بھی کرونک لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایک اور سمٹم جو ان لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ ہے جناب پیٹ کا درد۔ ان لوگوں کو اکثر اوقات پیٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے، خصوصاً جو پسلیوں کے نیچے رائٹ سائڈ پہ جو ایریا ہے لیور کا، وہاں پہ ان کو درد فیل ہوتا ہے، اور پھر یہ درد بڑھتے بڑھتے ڈیفیوزلی پورے ایبڈومن میں پھیل جاتا ہے، اور ان لوگوں کو پیٹ کا درد ہونا محسوس ہو جاتا ہے۔ ایک اور سائن جو اس کا ہے خواتین و حضرات، وہ ہے کوگنیٹو امپیئرمنٹ، یعنی ان لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں تو اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ہم چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، یا مختلف ایسی چیزیں جو روٹین کے کام ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر ان کا سرکیڈین ردم چینج ہو جاتا ہے، ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات یہ لوگ دن کے وقت غنودگی کا شکار رہتے ہیں، اور رات کے وقت ان کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، یا رات کو ان کو نیند نہیں آتی۔ اکثر اوقات پھر یہ لوگ جب کرونک لیور ڈیزیز کے ایک ایسے سٹیج پہ پہنچتے ہیں، کچھ لوگ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے ساتھ بھی، اور کچھ لوگ جب کرونک ہیپاٹائٹس ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جائے جب ان کو سیروسس ہونے لگتی ہے، تو ان لوگوں میں جانڈس یعنی پیلیا یعنی یرکان جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے، اور یرکان جو ہے یہ ایک سائن ہے۔ کرونک لیور ڈیزیز کے سائنز جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے تو ان لوگوں میں ان کے نیلز کا سفید ہو جانا، اور ان کے نیلز کا جو ہے ان میں کلبنگ ہو جانا، ڈرم سٹک ہو جانا، ساتھ ہی ساتھ ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے سے نمودار ہو جاتے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی شریانیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے خصوصاً ناک کے ارد گرد اور چہرے پر چھوٹی چھوٹی سی رگیں نمودار ہو جاتی ہیں جن کو اینجیوما کہا جاتا ہے، اور جو خصوصاً آپ کی نپل لائن جو ہے اس کے اوپر، یعنی آپ کے گلے پہ، آپ کی ناک، یا آپ کے جسم پر، سینے پر کہیں بھی یہ اسپائڈر اینجیوما ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ خواتین و حضرات کیا ہوتا ہے کہ ان میں ڈوپائٹرنس کنٹریکچر پایا جاتا ہے، جو کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ کنٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور ان کا ہاتھ جو ہے خصوصاً ان دو انگلیوں کے جو ٹینڈنز ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے جسے ڈوپائٹرنس کنٹریکچر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں میں جانڈس جو ہے وہ بھی ایک سائن ہے کرونک لیور ڈیزیز کا، اور اکثر اوقات جو لیٹ کرونک لیور ڈیزیز ہے جس میں ڈی کمپنسیٹڈ سیروسس ہوتا ہے، اس میں جو معدے کی شریانیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور ان میں خون کی الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا پاخانے میں خون آ سکتا ہے، اور پاخانے کا رنگ جو ہے وہ کالا تارکول کی طرح ہو سکتا ہے۔ سو یہ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، یعنی نشانیاں ہیں مختلف قسم کی کرونک لیور ڈیزیز کے حوالے سے، کہ خدا نخواستہ کسی کو کرونک لیور ڈیزیز ہو تو پیشنٹ کو کیا فیل ہوگا، اور ڈاکٹر ان میں کیا کیا نشانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ کسی کو کرونک لیور ڈیزیز ہو، لیکن اگر ان میں سے کچھ علامات کسی میں پائی جائیں تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے اور ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو ویڈیوز معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔